ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ امریکہ، برطانیہ، دنیا کے 50 ملک اپنے بارود، اپنی ٹیکنالوجی، اپنے جدید اسلحے، اپنے فخر و ریا، اپنے اتحاد، یہ نیٹو افواج جنہوں نے ٹنوں کے حساب سے افغانستان پہ بارود برسائے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ جہاد والے ختم ہو جائیں گے، مجاہدین ختم ہو جائیں گے، اسلام کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے اور ہماری ٹیکنالوجی، ہمارا طاغوت دجالی نظام یہ وہاں چھا جائے گا۔ 20 سال تک ساری دنیا کے دجال طاغوت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، افغانستان کے پہاڑوں پر، شہروں پر بارود برسا برسا کے وہ ناچ رہے تھے کہ ہماری تہذیب غالب ہوگی، طاغوتی نظام غالب ہوگا، لیکن 20 سال کے باوجود آج وہی طاغوت شرمندہ ہو گیا، آج دجال شکست کھا گیا اور جہاد کا نام لینے والے جیت گئے۔ آج جمہوری قوتیں، طاغوتی نظام وہ شرمندہ ہو کے بھاگ گیا اور آج بھی کتاب و سنت کا نام لینے والے نہتے مجاہدین جیت گئے۔ یہ تو آج ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے۔ وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے جب امریکہ آ رہا تھا بڑے کر و فر کے ساتھ اور یہی سمجھ رہا تھا کہ ہم نے ختم کر دیا، ختم کر دینا ہے، لیکن آج وہی امریکہ، اس کا صدر جو بائیڈن، اس کا آپ بیان سنیں، وہ اپنی بیان دینے میں اس کے ہوش حواس ختم ہو گئے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے کہ میں اپنی شرمندگی چھپاؤں کیسے۔ تو بہرحال آج یہ داڑھی اور پگڑی والے جیت گئے اور وہ طاغوت کے نمائندے اور طاغوتی نظام کے نمائندے وہ شکست کھا گئے۔ اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام کا نام لینے والا اور توحید کا نام لینے والا اللہ کبھی بھی اس کو ذلیل نہیں کرتا۔ ذلیل وہ ہوتے ہیں جو اسلام، توحید، پیغمبر کا مشن، پیغمبر کی شریعت کو مٹانے کے لیے نکلتے ہیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اس کا ایک نمونہ اب بھی سامنے ہے اور سارا لبرل طبقہ، آپ کے پاکستانی صحافت جو خالص دجال کا نمائندہ گروہ ہے، یہ جو صحافت کے نام پہ ٹی وی، ریڈیو اور بڑے بڑے چینلوں پہ بیٹھے ہیں اور جن کو ہم بڑا دیندار سمجھتے تھے، وہ ایک سلیم صحافی ہے شیطان، اور اس طرح کے اور بڑے بڑے دجالوں من الدجاجلہ، بڑے بڑے دجال اب وہ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ طالبان آ گئے تو عورتوں کو پردہ کرنا پڑے گا، یہ ان کے حقوق کے خلاف ہوگا، عورتیں ننگی نظر نہیں آئیں گی، یہ ان کے حقوق کے خلاف۔ یعنی دجال کو اب اپنی تہذیب کی فکر ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں اور طالبان قیادت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح اسلام کے نام پہ اللہ نے آپ کو فتح دی ہے، افغانستان میں خالص توحید و سنت کی اقامت اور توحید و سنت کا نظام قائم کرو، کسی کے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن و سنت کا جو نظام ہے، خالص اقامت توحید یہ کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کی نصرتیں آئیں گی۔ لیکن اگر اس میں ڈھیلے پڑ گئے اور دوسروں کی رعایت کرنا شروع کر دی تو پھر نصرت نہیں آئے گی۔ اللہ کی نصرت آئی ہے کلمہ توحید کی بلندی کے لیے اور کلمہ توحید کو اونچا کرنے کے لیے، اور ہمارا لبرل طبقہ یہ بیچارہ بڑا پریشان ہے کہ مولوی آ گئے۔ میں نے کہا مولوی اب یہاں نہیں رہیں گے،
یہ مولوی آگے بھی جائیں گے بھارت کی طرف، یہ مولوی آپ کے چچا اسرائیل کی طرف بھی جائیں گے جس کو آپ نے بابا بنایا ہے۔ تو اب جہاد کا ایک رستہ بن گیا اور یہ تحریک رکے گی نہیں انشاءاللہ۔ پوری دنیا پہ جمہوریت کا مقابلہ شریعت سے ہوگا، طاغوت کا مقابلہ قرآن و سنت کے نظام سے ہوگا۔ آپ کے وزیر اعظم صاحب کے لیے بھی عبرت کا مقام ہے، 3 سال سے کہہ رہا ہے کہ ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے، مدینہ کی ریاست بن گئی ہے اور 3 سال ہو گئے ابھی تک شکل مدینے کی ریاست کے مطابق نہیں، لباس مدینے کی ریاست کے مطابق نہیں۔ یہ تقریریں کرتا رہ گیا مدینے کی ریاست، اور وہ طالبان پھوڑیوں سے اٹھے اور انہوں نے مدینے کی ریاست کو قائم کر کے دکھا دیا ہے۔ اس لیے مدینہ کی ریاست ووٹوں سے نہیں بنے گی، مدینہ کی ریاست الیکشن سے نہیں۔ جو مولوی تمہیں جمہوریت کے راستے سے کتاب و سنت کے نظام کے نفاذ کا لارا دے رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے، وہ قوم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ کتاب و سنت کا نفاذ جیسے بدر، احد، حنین، پیغمبر کے زمانے میں جس طرز پہ اقامت توحید ہوئی، اسی طرز پہ آج بھی اقامت توحید ہوگی۔ نہ الیکشن سے، نہ جمہوریت سے۔ الیکشن سے تنخواہیں ملیں گی، پیسے ملیں گے، مولوی کا پیٹ بڑھتا رہے گا اور لوگوں کو دھوکہ دیتا رہے گا، یا خان صاحب دھوکہ دیتے رہیں گے۔ اسلامی نظام اور اقامت التوحید، اس کا ذریعہ جہاد تھا، جہاد ہے اور جہاد ہی رہے گا۔ کہتے تھے مولوی کی دوڑ مسجد تک، اب تھوڑی مسجد سے اوپر نہیں ہو گئی۔ ملا کی دوڑ مسجد تک، مولوی بن کے دکھائے تو تھوڑا، ہاں مشرکین اور مبتدئین کو بھی بڑی تکلیف ہے، ان کو بھی خطرہ ہے کہیں خالص اسلام کا نفاذ نہ ہو جائے، کہیں خالص، اگر خالص اسلام کا نفاذ ہوا کوئی بدعتی بھی نہیں بچے گا، کوئی مشرک بھی نہیں بچے گا۔ تو اس لیے ہم طالبان قیادت کو بار بار مبارک پیش کرتے ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے جہاد کے ذریعے طاغوت کو الٹا کر دیا، جنہوں نے جہاد کے ذریعے دجال کے پیروکاروں کو الٹا کر دیا ہے۔ ایسی قیادت کو بھی ہم سلام کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، تمام اہل اسلام کو اس پہ مبارک پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان طالبان میں جو مباہدین ہیں اور صحیح توحید و سنت کا کام کرنے والے ہیں، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ سرزمین افغانستان کو جہاد کا مرکز بنائیں اور توحید و سنت کی اقامت کا مرکز بنائیں، اور نمونہ بن کے پوری دنیا پر اسی مرکز کے ذریعے توحید و سنت کی اقامت ہو، شرک و بدعت کی تذلیل ہو، طاغوتی نظام کا صفایا ہو، دجالی نظام کا صفایا ہو۔ اور جس طرح یہ ڈر رہے ہیں، اللہ ان لبرل طبقے کو اس ڈر اور خدشے کو پورا کر دے اور ان کی ذلت کا سامان انہی دینداروں کے ہاتھوں اللہ کر دے۔ کہاں گئے وہ ڈرنے والی وردی والا؟ امریکہ نے ایک فون کیا تھا، یہ سلوٹ مار کے کہتا تھا وہ دجال من الدجاجلہ، اور طاغوت اعظم پاکستان کا پرویز مشرف جو خالص طاغوت کا ٹاؤٹ، وہ وردی والا بے غیرت اور خالص طاغوتی نظام کا سرکردہ شیطان، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، ابھی وہ بستر پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اللہ نے اسے موت نہیں دی تاکہ اس کو اپنا کام کا نتیجہ دکھا دے۔ کل جن طالبان کو وہ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر رہا تھا
اور طاغوتیوں کے حوالے کر کے ڈالر وصول کر رہا تھا، آج وہ تخت پہ ہیں، اور وہ دجال پرویز مشرف وہ تختے پہ پڑا ہو کے عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں ہو سکتی کہ کل تک تو نے کیا کیا، اور یہی اللہ کی حکمت ہے کہ اس دجال کو اللہ نے موت نہیں دی جب تک طالبان کا یہ نتیجہ نہیں دکھا دیا کہ تو شیطان نے کیا کیا تھا اور اللہ کی مدد نے کیا کیا ہے، اللہ کی نصرت نے کیا کیا ہے۔ تو ان دجالوں اور فرعونوں کے لیے یہ بہت بڑی عبرت ہے، اور یہ یاد رکھو اسلام کی 14 صدیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ تنخواہوں والی فوج نے کبھی کوئی علاقہ فتح نہیں کیا، تنخواہوں والے وردیوں والے کچھ نہیں کرتے، جمہوری نظام والے کچھ نہیں کرتے۔ کشمیر پر اتنے سال 70 سے زیادہ سال ہو گئے مذاکرات ہو رہی ہیں، اقوام متحدہ میں فلانی مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ مذاکرات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ فلسطین پہ مذاکرات چل رہے ہیں۔ اصل اگر مدینے کی ریاست کو دیکھنا ہے، مدنی ریاست کی شروعات میں بدر ہے، اور مدنی ریاست کی ابتدا بدر سے ہے، اور بدر الیکشن کا نام ہے، انتخاب کا نام ہے، جمہوریت کا نام ہے۔ بدر والے دن اگر ووٹ ہو جاتے تو ابو جہل وزیر اعظم بن جاتا، ادھر تو 313 تھے، اور مقابل میں کتنے تھے بھائی؟ وہاں پر ابو جہل کہتا جی الیکشن کروا لو، مذاکرات کروا لو۔ یہ الیکشن، مذاکرات، انتخابات کا مشورہ ہوتا تو کون وزیر اعظم بنتا؟ جمہوریت تو اس کے ساتھ تھی، طاقت اس کے ساتھ تھی، فوج اس کے ساتھ تھی۔ پیغمبر کریم نے جب اپنے ان کو بھی دیکھا ان کو بھی دیکھا تو آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ ان کو دیکھا مشرکوں کو، اور ان کو بھی دیکھا جن کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، جن کے پاس گھوڑے بھی نہیں، جن کے پاس ساز و سامان بھی نہیں۔ تو پیغمبر کریم نے دوسری طرف رخ پھیر کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر دی اور عرض کی اللہم ہذہ الإصابہ، اللہ یہ میری 13 سال کی محنت ہے، ان تولک ہذہ الإصابہ، اگر آج یہ شکست کھا گئے اور مشرک غالب آ گئے، لن تعبد فی الارض ابدا، پھر تیری توحید کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ وہ خالص موحد ہیں۔ حتیٰ کہ پیغمبر اتنے روئے، اتنے ہاتھ بلند کیے کہ آپ کی چادر کندھوں سے گر گئی۔ یہ پیغمبر کس کو پکار رہا تھا؟ تو حاجت روا کون ہے؟ پیغمبر پکار رہا ہے۔ حضرت صدیق پیچھے سے آئے، کیونکہ یہ چوکیدار تھے آپ کے اس عریش کے، اس خیمہ کے، اور کہ قد الہات الی ربک، اللہ کے رسول بہت ہو گیا، آپ نے بڑی زاریاں کر لی، بڑا رو لیا اپنے رب کے سامنے، اب بس کر دو، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ پیغمبر بھی رو رہا ہے، لیکن ان 313 سے اللہ نے اس دن کا نام بھی رکھ دیا یوم الفرقان۔ آج کے دن کا نام ہے حق اور باطل کا فرق کرنے والا دن۔ قرآن بھی فرقان اور بدر بھی یوم الفرقان، یہ فرقان بن گیا۔ یہ ہے مدینہ کی ریاست کی بنیاد، اور اس کے بعد 10 سال تک مدنی زندگی میں کوئی ایسا مہینہ نہیں جس میں پیغمبر کی جہادی مہم سرحدوں پہ نہ گئی ہو۔ ہر نماز کے بعد تشکیل ہوتی ہے، ایک تو تمہارے والی تشکیل ہے نا، یہاں جو کرتے ہو اس کا تو تصور اسلام میں نہیں، ایک پیغمبر کی تشکیل، اور وہ تشکیل کیا ہے؟
ایک صحابی کو امیر بناتے ہیں، چند کو مامور، جاؤ فلانی پہاڑی کی طرف اور اسلام کی دعوت دو، نہ مانے پھر اگلا کام کرو تو اصل کام ہے جاہدوا فی سبیل اللہ۔ پیغمبر کی پوری زندگی جہاد سے عبارت ہے، صحابہ کی پوری زندگی جہاد سے عبارت ہے، تابعین تبع تابعین کی پوری زندگیاں جہاد سے عبارت ہے۔ اور آج تقریباً 100 سال میں یہ صرف صلیبی تہذیب، انگریزی نظام نے مسلمانوں کو بھی جہاد سے دور کر دیا۔ صرف 100 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا، انہوں نے ذہن کو بدلنے کی کوشش کی۔ لیکن یاد رکھو، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں جہاد یہ قوموں کی اصلاح ہے، یہ فساد نہیں، کفر یہ فساد ہے۔ امریکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، برطانیہ یہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اور جو ان کے یار ہیں وہ ان کے نوکر ہیں، وہ اصل دہشت گرد ہیں۔ اور جہاد یہ اصل مشن انبیاء اور مشن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مدینہ کی تاریخ سے لے کر آج افغانستان کی تاریخ تک 14 صدیوں کی تاریخیں دیکھ لیں، اسلام کی سر بلندی، اسلام کا علم اور پرچم جہاں پر بھی بلند ہوا تو اس کا ذریعہ جہاد تھا، جمہوریت نہیں تھی، الیکشن نہیں تھا۔ جو انقلاب آیا تو اس کا ذریعہ جہاد تھا، تو انقلاب جہاد ہی کے ذریعے آ سکتا ہے۔ طاغوتی نظام، دجالی نظام کا مقابلہ جہاد ہی سے ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے بہت بڑی ایک خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طالبان کی صورت میں، یہ طالبان کی فتح نہیں ہے، یہ اسلام کی فتح ہے، یہ شریعت کی فتح ہے، جمہوریت کی شکست ہے، یہ نظام محمدی کی فتح ہے، نظام طاغوت کو شکست ہے، یہ جہاد کی فتح ہے، اور یہ فسادیوں کی شکست ہے، یہ مجاہدین کی فتح ہے اور دہشت گردوں کی شکست ہے، یہ نظام امن، نظام عادل کی فتح ہے اور نظام ظلم کی شکست ہے، نظام بربریت کی شکست ہے۔ تو دعا بھی کرتے رہو کہ اللہ ان کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے اور انہیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائے، اقامت توحید کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی مشن پہ ان کی نصرت کرتا رہے جیسے پہلے نصرت کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خالص اقامت توحید کے لیے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک